اجازت دیں، علماء سے کہا انہوں نے کہ میں ایک شخص کو اپنی مرضی سے بلانا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا، فیصل آباد کے تھے، عبد الرحیم اشرف ان کا نام تھا، ایک بزرگ آدمی تھے، عالم آدمی تھے. ان سے کہا کہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ میری گفتگو سے پہلے کچھ وہ کہیں. سارے علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ عزت یقیناً ایک بہت بڑی عزت ہے کہ صدر جمہوریہ کی تقریر کا اعلان ہو چکا ہے اور صدر جمہوریہ خود کہتے ہیں جناب میری تقریر سے پہلے فلاں صاحب آ کے گفتگو کریں گے، اس کے بعد میں بات چیت کروں گا. ایک طرف یہ ان کا مقام تھا کہ پورے پاکستان کے علماء میں صدر جمہوریہ نے خصوصی طور پر انہیں دوران خطاب انہیں دعوت دی اور بلایا. چند سال کے بعد مجھے پھر فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا اور ان کے گھر میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ ان کا بیٹا کچھ واقفیت تھی میری اس کے ساتھ سلام دعا. میں جب گھر میں گیا تو وہ باہر نکل رہے تھے اپنے کمرے سے، گھر سے باہر نکلے تھے، یہی بزرگ جن کو ضیاء الحق صاحب نے سارے علماء پر فوقیت دے کر ان کے سامنے تقریر کی دعوت دی تھی. وہ باہر نکل رہے ہیں اور ان کا بیٹا پیچھے بھاگ رہا ہے اور جا کے اس نے بیٹے نے کندھے سے پکڑا اور کہا کہ ابا جی آپ گھر جائیے واپس. تو کہتے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں. تو بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ آپ ہی کا گھر ہے، یہی آپ کا گھر ہے، آپ اسی میں رہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے اور میں یہاں پر نہیں رہوں گا، مجھے اپنے گھر جانا ہے. اور بیٹا جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں اندر لے گیا. کچھ دیر کے بعد پھر وہ باہر نکل آئے اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے ادھر کی ادھر کی. کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ بیٹا ان کا ہے، اس کا نام کیا ہے اور اس کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی اس وقت وہ حالت اور اس وقت اسی فرد کی یہ والی حالت میں نے دیکھی کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ جو نوجوان مجھے گھر میں واپس لے کے جاتا ہے اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ والی عمر بھی جسے قرآن مجید میں ارذل العمر کہا ہے، ارذل العمر سب سے بری عمر کہ جس میں آدمی اپنے کسی جوگہ نہیں رہتا جس کو کہتے ہیں نا، اور وہ کسی قابل نہیں رہتا اس کیفیت میں. تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی والدین اس مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے پر مہربانی کے دب جانے کے نیچے ہو جانے کے معاملات کو تم ان کے سامنے ہمیشہ جھک کے ان کے سامنے رہو اور جھک کے ان کے سامنے ہمیشہ رحمت کے پر پھیلائے رکھو اور اچھی بات کہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو اپنے رب سے کہ اے میرے رب ان پر تو مہربان ہو جا جس طرح یہ میرے بچپن پہ مجھ پہ مہربان ہوا کرتے تھے. اور اس بات کو یقیناً ہمیں یاد رکھنا چاہیے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ربکم، تمہارا رب، اعلم بما فی نفوسکم، زیادہ بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. جو تمہارے دلوں میں ہے کہ تم اپنے والدین کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو اور کیا خواہشیں کر رہے ہو کہ کب یہ وفات پا جائیں گے، کب یہ جان چھوڑیں گے، کب ہمارا یہ کمرہ خالی ہوگا. اس طرح کے بہت سارے خیالات بھی شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس بات سے اور اس خیال سے، اور شیطان مردود پر لعنت بھیجنی چاہیے اس خیال کے آنے کے فوراً بعد اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا بھی دیا کہ اگر تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے تو ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ بہت بہتر خوب اچھی طرح جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالحین نیک ہو اچھے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو جان لو کہ وہ واپس پلٹنے والوں کے لیے بہت مہربان ہے. یعنی توبہ کرنے والوں کے لیے بہت مہربان ہے. جو بھی توبہ کرے گا اللہ کا در ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے کھلا بھی رہتا ہے اور وہ اس بات پر بہت خوش بھی ہوتا ہے کہ چلیں صبح کا بھولا ہوا رات کو واپس آ گیا ہے، شام کو واپس آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بڑی مسرت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم واقعی نیک بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ واپس پلٹنے والوں کے لیے بہت مہربان ہے. پھر اگلی تعلیم دی گئی وآتی، اور دو ذی القربیٰ قرابت دار کو، حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو،
اس کا حق، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ جب بھی ہم اور آپ کسی غریب کو، مسکین کو، قرابت دار کو، ضرورت مند کو کوئی چیز دیں تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ اس کا حق تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا اور مجھے امانت دار سمجھتے ہوئے یہ امانت میرے حوالے کر دی تھی، ہے یہ اس کی تھا یہ مال اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرے حوالے کچھ وقت کے لیے کر دیا تھا، اور اب موقع مل رہا ہے، مجھے یہ امانت اس کا حق اس کو دینا چاہیے۔ اس لیے جب بھی کسی کو مدد کے طور پر کچھ دیا جائے تو کبھی بھی اس پر احسان سمجھتے ہوئے نہ دیا جائے، دل میں یہ خیال لانے کی کوشش مت کی جائے کہ میں نے اس پر بڑا احسان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ میں نے اس کا حق اس کو واپس لوٹا دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں اس امانت کا بوجھ سنبھالنے کا اور اٹھانے کا شرف عطا کیا، عزت عطا کی، اور وہ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ ایک امانت دار آدمی ہے، اس امانت کو یہ مسکین اور غریب اور ضرورت مند تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑی عزت ہے اللہ کی طرف سے جس کو مل جائے مسافر کو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بہت زیادہ خرچ مت کرو، یعنی فضول خرچی یہاں سے مراد ہے۔ تبذیر کا معنی ہے فضول خرچی، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کر دیا جائے، یا جہاں جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ خرچ کر دیا، یہ سب تبذیر کے اس زمرے میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا۔ پھر فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تم تعرضن، یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے تعرضن، کہ اگر تم الگ ہٹو، دور ہٹو، الگ ہٹو، بچ کے رہو، یا ان سے الگ رہنے کی کوشش کرو، اور یہاں ان سے مراد ہے رشتہ داروں سے، غریب اور مساکین سے، کہ اگر آپ ان کے ساتھ فوری طور پر تعلق قائم رکھتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے، لیکن وہ دینے کے لیے ابھی آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، جائیں گے تو پشیمان ہوں گے، پریشانی ہوگی، دل چاہے گا کہ دیا جائے لیکن دینے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ بھی تمنا خواہش رکھیں گے کہ اس کی طرف سے کچھ ملنا چاہیے، لیکن آپ کے پاس کسی حوالے سے وہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی صورتحال ہو، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اپنے رب کی رحمت کو چاہتے ہوئے، یعنی دل میں خواہش ہے کہ اللہ اگر تو نے دے دیا تو میں اپنے فلاں غریب آدمی کی، فلاں عزیز کی، فلاں دوست کی مدد کروں گا، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں فلاں کی مدد کروں، لیکن ابھی نہیں ہے، لیکن تیری رحمت کی امید لگا کے بیٹھا ہوں، ترجوہا، تو اس کی خواہش کر رہا ہے، اس کی امید لگائے بیٹھا ہے، تو اس موقع پر وہ کوئی آ جاتا ہے بندہ مانگنے کے لیے یا ضرورت کے لیے، ہاتھ پھیلا دیا اس نے، سوال کر دیا اس نے، اپنی ضرورت کا اظہار کر دیا، اور ایسی توقعات ہو سکتی ہیں، کسی بھی سفید پوش کے آدمی کے پاس کوئی بھی غریب آدمی آ سکتا ہے اور اپنی ضرورت پیش کر سکتا ہے، جناب مجھے اس وقت ضرورت ہے، اور آپ کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ اپنے اللہ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، تو اس موقع پر کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو تمہیں کوئی ایسی بات انہیں کہنی چاہیے جو آسان ہو، اچھی ہو، اور بھلے طریقے سے انہیں واپس لوٹا دیا جائے، میسورہ، جو ایسی بات ہو جو آسان سی ہو اور جس میں وہ ناراض بھی نہ ہو اور ان کی ہتک اور بے عزتی بھی نہ کی جائے، ہاں، بے عزتی بھی نہ کی جائے۔ جس طرح بعض اوقات ہم میں سے کچھ نادان یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ منگتے ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے عزیزوں کے بارے میں بھی اس طرح کا جملہ وہ اپنی زبان سے لڑکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر وقت بس مانگتی رہتے ہیں، ان کا ہاتھ اٹھا ہی رہتا ہے۔ اس طرح کا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کا دیا ہوا ہے اور دینے کی اس وقت استطاعت ہے تو دے دیا جائے، اللہ کا شکر بجا لایا جائے، اگر وہ موقع نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فوری طور پر ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، تو اچھے بھلے الفاظ میں ان سے معذرت کر لی جائے اور یہ وعدہ کر لیا جائے کہ اللہ کی طرف سے اگر کشادگی ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو یہ رویہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ کر،
یدک اپنا ہاتھ، مغلولتن